دل پاکستان. میرے معزز مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود، آپ کی ملاقات کراتی ہوں جناب حسام الدین صاحب who witnessed 14 اگست 1947. حسام بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ مائک کے قریب آپ کو آنا پڑے گا. بہت شکریہ، آپ نے اتنا موقع فراہم کیا کہ کوئی پرانی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے ایج کے بندے ہیں وہ بہت ہی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو ہیں وہ اپنا جو پیغام ہے یا جو اسی کی مت ہے وہ بتاتے رہیں نئی نسل کو، نئی جنریشن کو، کہ کس طریقے سے ہوتا ہوا پاکستان بنا اور پاکستان کے جو مقاصد کیا تھے، اور اب بعد میں بعض لوگوں نے ان کو کس طریقے سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو سب سے پہلے مجھے خیر بچپن کی کئی باتیں یاد آ رہی ہیں جو بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہیں، اور اکثر بھی آتی ہوں گی کہ جب پاکستان بننے والا تھا 1947 میں، اس سے پہلے وہی 19 سالوں میں ہم جب ہمارا ایک گاؤں میں گھر تھا. وہ کہاں تھا آپ کا گھر؟ وہ تھا ادھر اجنالہ تحصیل کے گاؤں بگا چھینا، اس کے پاس تھا. تو اس میں ہم جب راتوں کو لائٹ تو ہوتی نہیں تھی نا، کچھ لڑکے اکٹھے کیے جاتے اور وہ مارچ کرتے، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان. کچھ قسم کا میرے ذہن میں محفوظ ہے. پھر ہم گاؤں میں آتے، ہمارے وہ ایک شہر میں بھی ہمارا گھر تھا جہاں پر وہ کٹرا خزانہ میں. تو وہاں پر یہ ہوا کہ جو بعض واقعات کو یہ پتہ نہیں کس لیے مسلمانوں کا اس میں جو شراکت ہے اس کو یہ اگنور کر دیتے ہیں زیادہ تر جو ادھر والے ہیں. تو وہ اس میں میرے سگے نانا شہید ہوئے تھے، محمد ابراہیم صاحب تھے ٹھیکیدار. تو وہ جلیاں والا باغ کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں وہ شہید ہو گئے تھے، اور باقی پتہ نہیں کتنی کتنی لاشیں کنویں میں ڈال کے ان کو وہیں پر اس کو ان کا مقتل اور ان کا قبرستان بنا دیا گیا. تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ یہ ہوئے کہ ہم گاؤں شہر میں کچھ بد امنی سی ہو رہی تھی. تو ہمارے پیرنٹس نے کہا چلو جی ہم گاؤں والے میں چلے جائیں گے، تو وہاں تو نہیں ہے کوئی ایسا ویسا. اب یہ غلطی تھی کہ اسی وقت نکل آتے تو اچھا تھا. لیکن وہ جب وہاں بیٹھے تو کچھ دن گزر گئے تو کوئی گاؤں میں وہاں اس میں ہندو سکھ بھی ہوتے تھے. تو جیسے بگا چھینا نام ہے، اس کے پاس ایک تھے پہاڑ بھی ہوتا تھا، چھوٹا سا تھے اس کو کہتے تھے پہاڑی. تو خیر وہ تھا سے تو اس میں یہ ہوا کہ وہ رات کو کچھ یہ جب پاکستان بن چکا تھا اس کے کچھ چند دن کی بات ہے، بعد کی ہم نکل نہ سکے، پتہ نہیں کچھ بارشیں بھی ہو رہی تھیں ان دنوں. تو ہمیں رات کو اچانک کوئی جتھا آ گیا ادھر سے، کوئی یا تو کٹا ہوا لڑ مرائی کے آیا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر مسلمان ابھی تک ہیں تو ان کو ختم کر دینا چاہیے. ایک جتھا تھا اس میں کوئی بلوائی تھے سارے. تو انہوں نے رات کو ہمیں، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا. جو تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ توڑی کی کوٹھڑی تھی، تاکہ وہ باہر لوگوں کو مارتے پھر رہے تھے. تو وہاں تک ہمیں حبس میں توڑی کی کوٹھی میں ظاہر ہے اگست کا مہینہ تھا، کتنی حبس، کتنی گرمی، کتنا پسینہ ہوتا ہوگا. تو جب وہ کچھ وقت میں وہ پھر ہمیں ہمارے باپ نے، چچا دادا، انہوں نے کہا چلو جی ہم نے جانا ہے، امرتسر کی طرف جانا ہے. امرتسر کی طرف روانہ ہو گئے. جو تھوڑے بہت بندے بچے تھے، مطلب اس میں وہاں بھی میرے خیال میں انہوں نے گاؤں میں قتل کیا تھا، عورتوں کو بھی بے حرمتی کر رہے تھے. تو ہم لوگ چل کے چلے گئے، اور رات کی آدھی رات کے وقت ہم لوگ
ایک ککڑ غالباً مقام تھا، وہاں تک پہنچے تھے پیدل، امرتسر کی طرف آ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں لوگ، وہ بلوائی جو تھے وہ پیچھے سے پہنچ گئے، اس میں وہ سارے غیر مسلم تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مارنا تھا۔ تو انہوں نے پہلے کوئی بات چیت ہوئی رہی بھی تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، تو انہوں نے ایک دم تلواریں نکالی اور کچھ نے بھالے برچھیاں، تو مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ ہم لوگ سارے جو تھے وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں ساتھ میں کھیت تھے وہاں پر بھاگنے لگے، اس میں چھپنے لگے۔ والد، چچا، بابا، دادا، وہ سب کسی کو کوئی پتہ نہیں کو کہاں چلا گیا ہے۔ تو کافی دیر بعد انہوں نے پتہ نہیں ان کا جو مقصد تھا بلوائیوں کا وہ پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا جی صاحب نکل کے آؤ باہر، کون کون بچے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو جو خاندان تھے ان کو اکٹھا کیا کہ بھئی بات کون کون کس کے ساتھ ہے۔ میرے باپ کھڑے تھے، انہوں نے اب اس کے نزدیک پہ میری ماں چلی گئی، پھر ہم دونوں بھائی بھی 3 بھائی تھے وہ چلے گئے، ایک بہن تھی وہ ان کے پاس چلے گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے۔ جو جوان لڑکیاں تھیں انہوں نے الگ کر دیا، ان میں سے میرے کچھ رشتہ دار بھی تھے، چچی تھیں، ان کو بھی انہوں نے ایک سائڈ پہ کیا، دوسری ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ ہمارا دیکھا کہ ان کے ختنے ہو گئے ہیں، جن کے ختنے ہو جاتے تھے وہ ان کو وہی قتل کر دیتے تھے، اور جو دوسرے تھے انہوں نے شاید وہ سکھ بنانے کے لیے لے جاتے ہوں گے یا وہاں پر دوسرے۔ تو ہمیں دیکھا گیا، ہم اتنی دیر میں کر رہے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے، خوف زیادہ ظاہر خوف تھا، اور وہ پانی بھی تھا، کیچڑ بھی تھا۔ تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ باریش تھے، مولانا تھے، تو انہوں کو دیکھا تو سکھ نے ایک نے حملہ کیا، بلوائی نے، تو ان کے تلوار ماری کسی جگہ پر، تو وہ کھڑے تھے، وہ تھوڑا جھک گئے جیسے رکوع میں جاتے ہیں، پھر وہ اٹھے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے دوسری تلوار ماری، وہ پھر وہ گئے جیسے سجدے سے پہلے رکوع میں۔ جب لاسٹ میں وہ دیکھا کہ یہ ٹھیک ہیں، ابھی یہ تو زندہ ہے، تو لوگوں نے پتہ نہیں کس جگہ پہ مارا، تو وہ وہاں پر کیچڑ میں وہاں پر گر گئے۔ تو ہم تو وہاں سارے رونے پیٹنے کے سوا اور کیا چاہ رہا تھا۔ تو اسی عرصے میں ایک جیپ آئی دوسری طرف سے، اس میں ڈرائیور تو میرا سکھ تھا، اور وہ بلوچ ریجمنٹ کی وہ تھی جو جیپ تھی۔ تو انہوں نے ہوائی فائرنگ کیا 1-2، تو جو سکھ تھے وہ ادھر ادھر کھیتوں میں بکھر گئے، چلے گئے۔ تو ہمیں پھر اکٹھا کیا گیا، کون کون بچے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی خوفناک واقعات ہیں کہ نہ وہ ذہن مزید سوچ سکتا ہے اور نہ اس کو کہیں ورثہ تحریر میں لا سکتا ہے کہ جو ہوا۔ پھر انہوں نے روکا، تو چلو ہمیں جو بچے تھے ان کو بٹھا لیا ایک ہی جیپ میں، چھوٹی درمیانی سی جیپ تھی اوپن۔ تو انہوں نے میری امی، میرے بھائی 2 اور 3 تھے ہم، ایک بہن، ہم تھے یہ وہاں۔ باقی جو خاندان کے لوگ تھے دوسرے وہ بھی اسی میں بیٹھ سکے، اور ایک جیپ میں کتنے ہوتے ہوں گے پتہ نہیں، 8, 7, 10, 12، تو وہ لے کے ہمیں چل پڑے۔ اب اس کو وہ سنا تھا کہ یہ امرتسر لے جا رہے ہیں، امرتسر میں وہ لے گئے، تو وہاں پر کچھ 1-8 دن رکھا ہوگا۔ جب قافلہ ایک مکمل ہو گیا، یا ایک ٹرک کا لوگ اکٹھے ہو گئے، تو وہ ہمیں لے کے اب امرتسر کی طرف آ گئے۔ اور بعد میں وہ ادھر میں انہوں نے وہ امرتسر میں وارٹن سکول تھا، وہاں پر وہ اکٹھے کرتے تھے، ان دنوں جو آتے تھے نا اس طرف سے امرتسر کی طرف، وہ وارٹن میں رکھتے تھے۔ اب ہمیں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتہ نہیں جو انہوں نے دیا وہ کھایا،
اور جو میں ہمت ہے ان لوگوں کی جو لوگ وہاں پر راشن دینے آتے تھے مہاجرین کو. کون تھے وہ؟ پاکستانی تھے؟ پاکستان میں لاہور جو میں پرانے انصار جو پرانے رہنے والے تھے. ہاں وہی ہوتے ہوں گے ظاہر ہے. اور 2-3 دن کے بعد ہمارے ماموں زکریہ صاحب تھے وہ بھی آگے دیکھنے. ہر وقت میرا خیال میں کوئی نہ کوئی آتا تھا کہ یار ان کا پتہ کریں کہاں ہے وہ، زندہ ہیں مر گئے ہیں کیا ہوا. کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی، کوئی پروگرام سارے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ایسے مین ٹو مین بات. تو انہوں نے ہمیں آ کے دیکھا اور اتنا وہ لوگ روتے رہے. ہماری والدہ روتی رہیں، جو لینے آئے تھے وہ روتے رہے. بھئی سارا خاندان میں یہ 3-4 بندے بچ کے آ گئے ہیں. چلو جیسا بھی ہوا، وہ لوہاری کے اندر رہتے تھے تو انہوں نے پھر ہماری کفالت کی، جو بھی ہوتا تھا ان سے گزارش وہ مطلب کھانے پینے کا کرتے رہے. تو اسی حالت میں کوئی. کیسا لگا اگر آپ کو اپنے بچپن سے یاد کرتے ہوں، جس گھر میں آپ رہتے تھے، آپ کا اپنا بستر تھا، صحن تھا، کمرہ تھا، کچن تھا، اور کہاں کے لٹ پٹ کے کچھ بھی نہ رہا. امرتسر میں بھی تھا اور گاؤں میں بھی تھا. ماشاء اچھی ذمہ داری تھی. ہماری گائیں بھینسیں ہوتی تھیں، کھیت کھلیان تھے، وہاں بھی ہوتے تھے. کبھی مکئی اگاتے، کبھی چنے اگاتے. اور پھر شہر میں جو ہمارا گھر تھا اس میں ہمارے ماموں مامیاں اور اس کے کچھ خاندان رہتے تھے. تو جب ادھر آئے تو پہلی عید جو پہلا پاکستان کا یوم آنا تھا، انہی دنوں یہ روزے آ گئے، رمضان آیا. تو لوگوں نے روزے رکھے جیسے تھے. تو ہمیں لوگ، میرا ماموں زکریا صاحب، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی بدقسمتی سے اکیلے ہی تھے. ماموں جو تھے وہ بنیادی طور پہ وہ لاہور ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے تھے. ماموں زکریا صاحب لوہاری دروازے کے اندر، لوہاری کے اندر. تو وہ انہوں نے وہ ہمیں لیا، چلو جی عید پڑھنے چلیں. کپڑے ہمارے کیا پہنے تھے، جو بھی تھا تو وہ لے کے ہمیں چلے گئے بادشاہی مسجد میں. بیٹے کو انہوں نے، اس کا نام اکرم، محمد اکرم عرف لبا تھا. ان کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور ہم 2 بھائی تھے، ایک مجھ سے بڑا، ایک مجھ سے میں. تو ہم دونوں کو انہوں نے اپنی انگلیوں میں تھاما اور مسجد سے باہر نکلنے لگے. مسجد کے دروازے سے پیچھے سے کوئی ریلا آیا لوگوں کا، کچھ جلدی نکلنا چاہتے تھے یا کچھ شاید کسی نے اشتہار ڈالے. اور دروازہ بھی ایک ہی کھلا تھا بدقسمتی سے. تو وہ بس گر گئے، ماموں گر گئے تو بیٹا بھی ان کا گر گیا اور پیچھے سے لوگ ان کو رونتے ہوئے چلے گئے. ہماری انگلیاں جو تھیں وہ چھوٹ گئیں اور ہم باہر نکل کے آ گئے مسجد کے باہر، دروازوں کے باہر. تو پتہ نہیں کس طریقے سے ہم اپنے وہ لوہاری والے مکان میں پہنچے. تو بیٹھے رہے، پتہ نہیں چل رہا تھا ماموں کا کیا بنا کیا نہیں بنا. تو بعد میں وہ پتہ لگا کہ ایک لاش آ گئی ہے، وہ ماموں کی تھی. تھوڑی دیر بعد دوسری لڑکے کی لاش 5 سال کا تھا بیچارہ، وہ بھی آ گئے. اور گھر میں تو اور بھی کوحرام مچ گیا. جو ہمارا رہا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہماری مامی میں ان کی بیگم وہ، تو یہ سارے لوگوں نے، ہماری امی صاحب نے رو پیٹ کر اپنے پیٹ جو تھے نا ان میں زخم کر لیے. مطلب سارا خاندان ہی ختم ہو گیا تھا ان کا. ایک کا بھائی مر گیا، ایک کا خاوند مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا. تو وہ وہاں رہے بڑی دردناک حالات میں. ایک مکان تھا، اس کے کچھ اور بھی اس میں کمرے لوگوں پہ پاس تھے کیونکہ وہ تقریباً ان کے. تو بعد میں یہ ہوا کہ وہ لوگ، ہمارا جو تھا وہ بھی ساتھ چھوٹ گیا. اب ہمارے لیے تو اتنی ہی پریشانیاں تھیں. کوئی روٹی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ایک آنا دینے والا نہیں تھا. اور زندگی تو ہوتی ہے، چلتا رہنا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ وقت اور کچھ گزرا تو ہمارے کچھ رشتہ داروں نے، ایک شیرا والے میں تھی ہماری پھوپھی، انہوں نے کبھی آنا کبھی پوچھ لینا.
ایک اور دوسری پھوپھیاں انہوں نے پوچھ لیتے جو لوگ پرانے لاہور میں رہنے والے تھے آپ کے رشتہ دار، وہ اچھے دل کے مالک تھے، سپورٹ کرتے تھے؟ بس تھوڑی بہت ہی ہو سکتی تھی نا، وہاں تو ہر کوئی بچوں والا تھا. ہر کوئی بچوں والا کے علاوہ ہر کوئی غربت کا شکار تھا. شیراں والے والی پھوپھی ہوتی تھی، ان کے بچے. اچھا تو بعد میں کچھ حالات ایسے، یعنی وہاں تو جو بندہ سارا دن کام کرتا، لفافے بناتے تھے پیپر کے، 2 آنے اس کی وہ مزدوری ملتی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ماموں کا بھی انتقال ہو گیا، ماموں کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. گھر میں مجھے نظر آ رہا ہے جتنی آپ کی میں نے بات سنی کہ 2 بچے ہی تھے، ایک آپ اور ایک بڑے بھائی. تو آپ لوگوں پہ چھوٹا بھی تھا ایک چھوٹا، تو آپ لوگوں پہ ذمہ داری کب آئی؟ یعنی یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ گھر کے بچے ہی مرد تھے، تو کیا پھر آپ نے اپنی پڑھائی کو کیسے جاری رکھا اور آپ نے پھر نوکری یا روزگار کا کیا بہت کیا؟ بات کی بات ہے. پہلے تو انہیں دنوں کہ وہ ہمارے ایک ماموں تھے صدیق صاحب، بڑے اچھا خوبصورت جوان تھے. وہ بھی انہی ہنگاموں میں وہ بھی لڑتے رہے ہیں. جو تھے پہلے تھے نا 47 کے اگست میں یہاں پر لڑتے رہے تھے وہ بڑے. تو وہ جب ہمیں کچھ بھی نہ ہوا تو پتہ نہیں انہوں نے مجھے کچھ دیے چیزیں کہ یہ لو ہاتھ میں، یا میں دونوں بھائیوں کو دیے ہوں گے، ایک اور بھی لڑکا تھا ان کو، کہ یہ جا کے بیچو اور لوہاری سے اسٹیشن کی طرف جو ویگنیں چلتی ہیں وہاں جا کے یہ بیچ دینا. وہ پیپر منٹ کی گولیاں آنے کی 4-5 ہوتی تھی، وہ ہم پہلے پیک کرتے، پھر وہاں جا کے پیدل جاتے اسٹیشن پر جا کے بیچ کے آتے. یا کوئی اور کوئی کام کیا، کبھی کوئی صابن کا کام، کوئی یہ کیا وہ کیا، تو بس کچھ 2-4 آنے بن جاتے. تو اس میں سے کوئی آپ کو یاد ہو، جیسے ہم اکثر ٹرین کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کٹی ہوئی ٹرینیں آئی تھیں، آپ 7 سال کا بچے کو یہ جو ٹریجڈیز ہیں، ٹراماز ہیں، بھولتے نہیں، تو کیا یاد کرتے ہیں کہ آپ نے ارد گرد؟ واقعہ تو ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم تو خود وہ تھے، پیدل آ رہے تھے. نہیں، مگر آپ نے اپنے ارد گرد کتنی اموات دیکھیں، باڈیز دیکھیں؟ وہ باڈی جو تھی میرے تو وہاں جو دادا تھے وہ بھی پتہ نہیں کہاں پڑے، چچا تھے وہ پتہ نہیں کہاں پڑے. ہمارے جو ساتھی تھے وہ جا رہے بھی، انہوں نے مارا جا کے کھیتوں میں جا کے مارا، اور کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں پہ وہاں لاشیں، وہ سب لاشیں چھوڑ کے آنا پڑا. پتہ نہیں کس عالم میں تھیں وہ، کس چیزوں کی خوراک بنی، اور کون ان کا اللہ حساب رہے گا. جناب حسام الدین ہمارے ساتھ ہیں. 7 سال کی عمر میں انہوں نے پارٹیشن کا واقعہ دیکھا، ٹورنٹو میں آج کل ہیں. آپ کی بیگم صاحبہ کی ایج کتنی تھی؟ وہ بھی چھوٹی تھیں آپ کی طرح؟ رشتہ داروں میں ہی آپ کی شادی بعد میں ہوئی؟ شادی تو بہت بعد میں ہوئی. ہمارے کچھ رشتہ دار تھے. یہ میرے پہلے تو یہی دور تھا نا کہ جب وہ دور گزرا تو ہمیں کچھ کمانا تو پڑتا تھا. ایسے ہی وہاں تو کوئی 1-2 آنے بھی کسی کو دین جوگا نہیں ہوتا تھا. یہ تھا کہ ہم گھر میں اس میں چلے جاتے اور جو کچھ بیٹھا ہوتا ہر وقت سوچتے رہتے، ہر وقت سوچتے، آنسو بہاتے رہتے. اور ماں بہت بیمار ہو گئی انہی دنوں میری. پہلے ان کو پتہ نہیں ٹی بی ہو گئی، کیونکہ ان دنوں ٹی بی بہت ہوتی تھی. ان کو غم کی وجہ سے ان کو ٹی بی ہو گئی. تو وہ کچھ عرصے کے بعد 1953-2 میں وہ فوت ہو گئی. وہ بیچاری ظاہر ہے. ایک میری چھوٹی بہن تھی، 5-6 سال کی ہوگی وہ اس وقت. تو گھر میں آٹا لا کے وہ روٹی پکاتی اور کسی میٹھی سوکھی چیز کے ساتھ کھا لیتے. تو بعد میں پھر اور وقت گزرتا. پڑھائی کیسے کی آپ نے پھر؟ اپنے خواب کیسے پورے کیے؟ خواب تو تھے کیا، زندگی گزارنے کا خواب تھا. نہ کوئی اوپر کا خواب تھا، نہ کوئی نیچے کا، نہ کوئی ادھر کا، نہ کوئی ادھر کا. خواب تو وہ ہوتے ہیں جن کا کچھ ہو اور اس کو فیوچر نظر آ رہا ہو. ہمیں تو سارا پاسٹ ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ گھر کے بڑے ممبر سارے جاتے رہے. تو کیا کیا پھر آپ نے پڑھائی کو کیسے؟ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اس کے بعد میں نے جو آپ کی پروفائل دیکھی ہے، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی آپ نے پھر اس کے بعد ترقی کی. پڑھائی تو یہ ہے کہ
पता नहीं कैसे किए तो कैसे नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक किया, फर्स्ट डिवीज़न में मिडल किया, FA किया, BA किया, MA किया, MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, MA उर्दू, और बैंकिंग के मैं बैंक में दाखिल हो गया था कुछ अरसा बाद। तो बैंकिंग के मैंने 11 इम्तिहान पास किए, जिसकी वैल्यू उस वक़्त 1984 में 50 उसको वैलिड हुई 1,30,000 उसकी वैल्यू थी। वो स्टेट बैंक लेता था इम्तिहान, स्टेट बैंक 1,30,000। कोई सोच नहीं सकता 1984-86 में कितना पैसा। ये मैं बात नहीं समझ आई, क्योंकि 1,30,000 उसकी वैल्यू से क्या मुराद है? नहीं मतलब उसकी वैल्यू थी, मैं बैंक में था, चला गया। अच्छा बाद में हुआ कि कुछ अरसा गुजरते रहे तो पहले हम तो जो थे ना पहले में लोहारी में, तो बाद में कुछ वहाँ से ऐसी हालात हुए कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और मैं एक मेरे कज़न थे पुपी, उन्होंने हमें शेरा वाले गेट में किसी जगह मुलाजम रखवा दिया, जनरल स्टोर पर शेरा वाले। आप साथ पढ़ते थे, साथ नौकरी करते थे? नहीं, उस वक्त तो पढ़ाई तक कुछ भी नहीं था, लेकिन वो 8-9 साल का पढ़ाई तो मेरा बाद में हुई। जब भी हुआ तो ये था कि वो उसमें उन्होंने जनरल स्टोर था वहाँ पर 2 साल मेरा ख्याल या 7-6 महीने रहा। तो मेरे बड़े भाई थे, वो कश्मीरी बाज़ार में एक दुकान थी, नसीर सन्स, बड़ी मशहूर थी उन दिनों कश्मीरी में। वो बाद में उर्दू बाज़ार चले गए, वो वहाँ पर मुलाजम हो गए। मैं क्योंकि छोटा भी था, अनपढ़ भी था, 10 तनख्वाह होती, उनको ज़रा ज़्यादा था, बड़े थे वो, उनको 25-30 मिलने लगे और मेरे तो 10-20 में भी चलता रहा। तो बाद में ये हुआ कि मैं एक और हमारी फूफी थी शेरा उधर काचूपुरे की तरफ, कहीं उनके दामाद थे, उन्होंने वहाँ तक पहुँचे किसी तरह जैसे भी हुआ। तो वो लोहे का काम करते थे और मैं सुबह आता जाता घर से एक रोटी ली, उस पर प्याज रखा या कोई चटनी ली, अम्मा जिंदा थी उस वक्त, तो वहाँ पर जाके वो खाता और काम करता। फिर और एक जगह तो हुआ कि ये जो बदामी बाग में एक साबन साहब का कारखाना मशहूर था, वो इंजीनियरिंग उनकी थी, इंजीनियरिंग की शायद, ये मियाँ ग्रुप से पहले की बात है, इंजीनियरिंग में थे। तो वहाँ पर मैंने कभी वो करता कोयले को तोड़ना, कोयले तोड़ा करता। फिर एक और साथ में एक दुकान मिली, वहाँ पर वो कब्जे बनाते थे लोहे के। चलिए, ये सारी बातें कि बहुत तंगियाँ देखी, हालांकि उससे पहले माँ बाप भाई आदमी ज़िंदा थे तो घर चल रहा था। उस वक्त के लीडर्स कैसे थे जब कौम लुटी पुटी आई? क्या वो आपकी उस वक्त के लीडर्स जो थे, चाहे वो लियाकत अली ख़ान की बात कर लें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लें? बात है जो मुझे बातें याद आती हैं कि वो चपकलश तो शुरू से रही ना, पंडित नेहरू से और उनसे जो भी थे। उन दिनों एक वल्लभ भाई पटेल थे, वो वज़ीर दाखिला थे, फ़ौज और पुलिस उनके कंट्रोल में होती थी। ये उधर गुजरात काठियावाड़ के हैं, वल्लभ भाई पटेल थे। तो बात मेरी थी कि जब हम वहाँ पे होते मैं काम करता, तो फिर उन्होंने एक फूफे के बेटे ने हमें किताबों की दुकान पे डाल दिया, एक उर्दू बाज़ार, वो कश्मीरी बाज़ार में बड़े भाई, और मुझे एक उर्दू बाज़ार में गनपत रोड पर। तो मैं अभी पढ़ाई से तो 12 दूर ही था, वो काम अच्छा करते। तो लीडरशिप आप लोगों को कैसे इनकरेज करती थी, इकट्ठा करती थी काम से निकलने में, फोकस करने में? क्या लीडरशिप जो उस वक्त लीडरशिप का क्या पता था, लीडरशिप कहाँ थी? लीडरशिप तो बाद में हुआ कि हमने सुना। वो जब मैं गनपत रोड वाली दुकान पे काम करता था तो वो भी बड़ी थोड़ी तनख्वाह थी। उन दिनों वो बेचारे हाजी साहब हमारे थे, गुलाम नबी चौहान, वो चले गए हज पर, मुझे छोड़ गए। अब 15 साल का लड़का, 13 साल का,
दुकान संभाली माशाल्लाह, बहरी जहाज़ पे वो गए, फिर आ गए तो हर चीज़ उनकी सेम मिली, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कम नहीं हुआ। तो एक बार किसी बात पर ये हुआ कि लियाकत अली ख़ान उन दिनों वो थे कि पाकिस्तान के इंडिया वालों ने कुछ थ्रेटनिंग की, तो लियाकत अली का मुक्का उसने ऐसे दिखा दिया कि हम एक हैं और मुकाबला कर सकते हैं और हम अपने दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। यकीन माने कि मुझे यूँ पता है कि उन दिनों वहाँ पर अलार्मिंग पोजीशन हो गई थी इंडिया में कि ये यार ये इतनी बात है। हालांकि वो लोग जो थे इंडियन लीडर वो कहते थे कि ये पाकिस्तान तो 6 महीने में हमारे कदमों में आन गिरेगा। पाकिस्तान क्या चीज़ है, ना इनके पास खाने को है, ना रहने को है, ना ये इतने महाजरीन का बोझ कैसे संभालेंगे। तो ये हुआ। अच्छा, उसी दिनों जब वो मैं दुकान पे काम करता था तो हमारे एक मेरे उस्ताद साहब जिनको मेरे मास्टर का बेटा था अली हसन चौहान था, वो भी दुकान पे होते। तो उनको एक टीचर पढ़ाने आते थे जो कोई सियालकोट के थे, उनको दुकान पे आते पढ़ाने। तो मैं किताबों का दुकान था, मुझे शौक़ हुआ, वो उनको पढ़ाते थे, याद मैं करता रहता था। अभी कुछ भी नहीं, ना किताबें ख़रीदी ना कुछ देखा पढ़ा। तो वो उन्होंने पढ़वाते रहे। फिर बाद में वो कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ से वो लक्ष्मी बिल्डिंग में एक कॉलेज था, स्कूल जो वहाँ पढ़ाया करते थे। तो मैं शाम को 5 बजे यहाँ से छुट्टी करता। हम संत नगर के करीब रहते थे, ऋषि नगर से। वहाँ पैदल इधर भी आना सुबह। वो उन दिनों मेरे उस्ताद वो उसमें रहते थे, बलालगंज के पास एक हजवेरी महल्ले में रहते थे। तो मेरी जो मिस थी वो मेरा बड़ा ख्याल करती, अच्छा पकाती, जो भी है सामने खाना खा के जाना, अच्छा जी। फिर वो आती। तो रात को जब मैं मुझे ना वो मिकरोल रोड पर जो फॉरवर्ड कॉलेज स्कूल था एक, वहाँ पर मुझे दाखिला ले दिया किसी अजीज़ ने कि यार यहाँ पढ़ा करो। तो वहाँ बड़ी थोड़ी फीस तो उन दिनों थी। अब 8वीं 10वीं तक तो 10 रुपये थी। तो जनाब वो कहने ठीक है जी पढ़ाई करो। मैं बड़े शौक़ से पढ़ता था, बस एक ही मेरी आदत थी, हर वक्त पढ़ते रहना, चाहे सड़क पर अखबार गिरा वो भी पढ़ता रहता। तो जब मैं वहाँ पर पढ़ने लगा तो मेरे साथ और थे 5-7 लड़के जो मेरे साथी ग्रुप बन गए, वो हमारा बड़ा ख्याल करते। और जो हमारे बॉस थे प्रिंसिपल था मलक फरीदुद्दीन थे, रंग महल के पास सिरिया महल्ला था, वहाँ पे वो रहते थे। अच्छा जी, वो उन्हें पढ़ाते रहे, मुझे भी पढ़ाते। एक हमारे उस्ताद थे, मुझे शुरू में अलजबरा ज्योमेट्री नहीं आती थी, अंग्रेज़ी में और उर्दू में तो मैं बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुझे आता क्यों नहीं, तो बैठ ज्योमेट्री। और मैं एक चंड मारी सारी ज़िंदगी में कि तू पढ़ के आना है तो करना है। अब पहले ये हालत होती थी कि मेरा वो 25 हर हफ्ते इम्तिहान होता था ज्योमेट्री का, अलजबरे का। अलजबरा तो ना उस वक्त आता ना अब आ रहा है, फिर भी मैं पास हो गया बड़े अच्छे नंबरों से। लेकिन वो जो थी ना ज्योमेट्री वो मुझे आती नहीं थी। फिर मैं मकान में हम जो रहते थे उसके ऊपर बनाया और डायग्राम बनाई। कच्चा मकान था, उस पर वो मिट्टी की ठीकरी से उसके सारे बनाता रहा, ये है वो है फ़लाँ ज्योमेट्री ये है। और नतीजा ये होता कि मेरे जो दोस्त थे ना वो वीकली इम्तिहानों में तो वो बहुत निकल जाते। अब जो मंथली होता उसमें मैं फ़र्स्ट आ जाता। 5-7 बड़े ही अच्छे लायक और बड़े प्यारे दोस्त थे जो मेरे क्लास में। हत्ता के डे टाइम में भी उस स्कूल में लड़के आते, कुछ पता नहीं। अच्छा, तो उन्होंने अब मैं इतनी मेहनत कि मैं पूरे स्कूल में फ़र्स्ट आ गया। 300 लड़का था। और जब मैं वो रिज़ल्ट आना था, मुझे तो क्या पता कब आना है, तो मैं वो किताबों की दुकान हमने भाई ने खोल ली थी उर्दू बाज़ार में।
تو میں اس کے جب میٹرک میرا امتحان دے کے میں چلا گیا تو وہاں پر جا کے تو کیمل پور میں اٹکتا ہوں دنوں کیمل پور، تو وہاں پر جا کے اخبار دیکھا، میرا جو نمبر تھا نا وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس تھا، میں وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے فرسٹ ڈویژن، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ فرسٹ کب شروع ہوتے سیکنڈ کب. پھر میں کتابوں کے سلسلے میں یا کاپیوں کا بزنس کرنے لگا ایز سیلز ریپریزنٹیٹیو. اس وقت سیلز میں وہ مجھے اچھا ملک سراج الدین تھے ایک ان دنوں، تاج کمپنی کا بھی ایک ہوتا تھا میں نمائندہ، میٹرک میں کر چکا تھا. پھر کبھی وہ مردان میں جاتے، سوات تک گئے کہ یہ ہماری کتابیں ہیں، یہ میری کاپیاں ہیں، وہ بڑا بک کرتے ایڈوانس بک. تو پشاور میں گئے، پھر ڈیرہ اسماعیل خان گئے. مختصر یہ کہ آپ نے ساتھ کام کیا، ساتھ پڑھائی رکھی اور ڈسٹنکشن کے ساتھ اپنی پڑھائی کو مکمل کیا. پتہ نہیں کیسے ہو جاتا، الحمدللہ میں تو اس کا عمل نہیں تھا، تو یہ تو بس. آپ کی بیگم صاحبہ، آپ نے بھی دیکھا تھا پارٹیشن کا کوئی حصہ کہ آپ بہت بعد میں پیدا ہوئی تھی؟ بتایا گیا تھا، امی نے بتایا تھا. اچھا، امی نے بتایا تھا. مجھے نہیں پتا تھا، چھوٹی سی تھی، بہت ہی چھوٹی. بہت شکریہ. تو آپ لاہور ان کے والد نے وہ بنایا تھے، انہوں نے دینا یہ 47 کی کسی وقت تلواریں بنائی تھیں مقابلہ کرنے کے لیے. وہ ان کے والد نے بنائی؟ والد نے بنائی، دادا نے بنائی. تو بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ پتہ لگا کہ وہ جناب چھاپا پڑنے والا ہے، مٹھی دروازے کے تھی کچھ تیر کرا. تو انہوں نے ساری وہ تلواریں تلورے میں نا وہاں پاس ایک کھو ہوتا تھا، کنواں تھا، اس میں ڈال دی تاکہ ہمارے گھر سے برآمد نہ ہو. تو ان کا یہ واقعہ ہے. بہت شکریہ جناب حسام الدین. ان کی بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر ان کے والدین نے تو ڈائریکٹ دیکھا. حسام الدین صاحب نے یہ تلخ یادیں ہیں کہ پھر پڑھائی کو بھی نہیں جاری رکھ سکے، اپنی میں لکھتا ہوں تو لکھ نہیں سکتا، جہاں پہ پہنچ جاتا نا کہ قتل ہوا، قتل میرے والد کو تلوار سے اس وقت میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ میں ساری یادیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں نے اب تک ماشاءاللہ جب تک بھی میرا ہوئے سارے امتحانات ان کے میں نے رول نمبر، رجسٹریشن نمبر. اب میں یونیورسٹی میں جاؤں نا تو میں امتحان دینے کے لیے مجھے رجسٹریشن نہیں کرانی پڑے گی، میری کتاب میں وہ درج ہیں، میری ڈائری میں ہے. بہت شکریہ حسام الدین صاحب سے. پاشا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. اچھا، ایک میں فردر یہ آ رہا تھا کہ جو ان دنوں لیاقت علی خان قتل ہوئے تو میں مطلب گنپر روڈ کی دکان میں تھا. ان کے بعد جو آئے وہ سارے وہ قائد اعظم کے کھوٹے سکے نکلے تھے. وہ کہہ رہے اقتدار کے لیے یہ آ رہے ہیں، لیکن انہی سکوں میں سے کچھ اچھے بھی نکلے، جیسے اب لگاؤ ڈاکٹر کیو خان، اور جنہوں نے اپنا پوری دنیا میں سکہ جمایا. مطلب وہ سکے تو تھے بھی، لیکن بعد میں جو حالات تھے، قائد اعظم کو بھی جس طریقے پر وفات کا سامنا کرنا وہ بھی سب کے سامنے ہے. دیکھیے جی، لیڈرشپ کی بات ابھی کوئی یہیں پہ بات کر رہا تھا کہ انڈیا کے وزیر اعظم جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اس حق میں نہیں تھا کہ پاکستان انڈیا سے الگ ہو، مگر جب الگ ہوئے اور پاکستان کو پاکستان کی شناخت ملی، انڈیا کو انڈیا، تو میں اب چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے. آپ بتا رہے تھے وہ ابوالکلام آزاد. اچھا، ابوالکلام آزاد وہ بھی پاکستان کے خلاف ہی تھے نا، انڈیا میں رہے. پہلے وزیر تعلیم تھے، بعد میں انڈیا کے صدر بنے. تو وہ پنڈت نہرو تو کہتا تھا کہ ان دنوں جب یہ مطلبی دوست آتے تھے نا پاکستان کے، پہلے تو خواجہ ناظم الدین ان کو گورنر جنرل بنایا، پہلے بنایا گیا، اپنا یہ تھے قائد اعظم گورنر جنرل. پھر ان کی وفات کے بعد غالباً خواجہ ناظم الدین کو بنایا. پھر ان کو وزارت عظمیٰ سے چھوڑ کے ان کو گورنر جنرل لگا دیا، اور یہاں پہ محمد علی بوگرا کو لایا گیا. حسین شہید سے کھچڑی پکی رہی، کھچڑی پکی رہی، کھچڑی پکتی رہی. ہاں، نہیں یہ ہوا کہ وہ جو اس کے تھے ناظم الدین وہ بڑا اچھا بندہ تھا. حسین شہید سور وردی بہت ہی اچھے بندے تھے، اور محمد علی بوگرا بھی بہت اچھے تھے، اور چودھری محمد علی بھی تھے ایک. وہ اتفاق یہ ہوا کہ ایک بار ہم
میں شاہی مسجد میں گیا, میں اور میرا بھائی مسجد میں گئے ہوں گے, تو وہاں پر میرے ساتھ چودھری محمد علی صاحب مرحوم, وہ وزیر اعظم اور داڑھی رکھی ہوئی تھی, تو ساتھ بیٹھے تھے. اچھا, نماز پڑھنے وہ مسجد میں موجود تھے, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی؟ نہیں, یہ تو بات کی بات ہے, ٹھیک ہے سیکیورٹی ہوگی, وہ مسجد کے باہر ہی تھے, اتنا رش حضوری باغ میں یا وہاں پر جو تھا, تو مطلب ان سے بھی سعادت حاصل ہے کہ ہاتھ ملایا. اور ہمارے لیڈروں میں بات جو ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ بھی بہت اچھے تھے. مثلا علامہ عنایت اللہ خان مشرقی, وہ بڑا مجاہد آدمی تھا. 19 مارچ کو انہوں نے ان کی خاکسار پارٹی تھی, چاپراس چلتے تھے, تو بعد میں وہ ایک دن موتی دروازے میں وہ ان کا جیش جا رہا, اس کو جیش کہتے تھے, وہ خاکی کپڑے اور وہ بیلچا پارٹی, تو انہوں نے وہاں وہ کسی انگریز افسر کو نا قتل کر دیا کسی خاکسار نے. اب جو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں انگریزوں نے یا جو بھی تھے اس وقت 40 کی بات ہے یہ, 19 مارچ کو, تو بہت زیادہ مار ڈالا, ان کو بین کر دیا اور سب کو گرفتار کر لیا. پھر کچھ دن بعد علامہ عنایت اللہ مشرقی نے اپنی پارٹی کا نام خاکسار سے بدل کے اسلام لیگ رکھ دیا, اسلام لیگ. چلو وہ چلتا رہا. پھر ہمارے باقی بہت اچھے بندے آئے, جن میں جیسے تھے وہ عبدالرب نشتر, ان کا خاندان بڑا, انہوں نے بہت بڑی, سردار عبدالرب نشتر نے بہت بڑی قربانی دی کہ there was a time کہ ان کو جب ہٹا دیا گیا تو سینیورٹی میں ان کی پوزیشن بنتی تھی. جب ان کو سینیورٹی کے باوجود ان کو پوزیشن نہیں بھی دی گئی تھی تو انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی, انہوں نے سر تسلیم خم کیا تھا. ڈاکٹر محبوب الہی کا جب ذکر کرتے ہیں تو ڈاکٹر محبوب الہی کی جو بیوی ہے وہ سردار عبدالرب نشتر کی گرینڈ ڈاٹر ہیں, اور اب سردار عبدالرب نشتر کے 2 بچے جو ہیں, آئی بلیو ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے. نہیں پی ٹی آئی وغیرہ سے نہیں تھا, نہیں اب نہیں سردار ان کے جی, اب ان کی جو بیٹا, ان کا جو بیٹا اور بہو, ایک تھا ان کا بیٹا وہ نیشنل بینک میں, میں بھی کیونکہ نیشنل بینک میں آ گیا تھا, میرے ایک دوست کی نانا نے وہ لاہور مین برانچ کے پاس ہوتے تھے, وہ بیچارہ بوڑھا آدمی تھا, لوگوں کو جو بھی اب تھوڑا سے اثر والے یہ یاد بچہ ہے, وہ ان کو الائچیاں کھلایا کرتے. 5 سگریٹ کی دکان تھی نیشنل بینک کے مین برانچ مار روڈ پہ باہر کونے میں, تو یہ بچہ ہے یہاں رکھ لو, یہ میرا پوتا ہے. اور اس کو اپنے اس کے بچوں نے اس کو سب بچوں کو اس کو رکھایا, مجھے بھی انہوں نے بینک میں رکھوایا. دیکھو نا, اور بعض لوگ چھیڑتے تھے کہ یار تو نے کتنے پیسے دیے, میں کہ میں تو پیسے لے کے داخل ہوا. کمپیشن تھا ایک دوسرے کے لیے. تو انہوں نے پھر یہ ہوا کہ اتنا کرتے. اچھا, یہ عبدالرب نشتر کا بیٹا جمیل نشتر بینک کا پریزیڈنٹ بنا. اس نے پالیسی یہ دی کہ جو گریجویٹ ہے نا سب کو آفیسر کر دو, ورنہ تو سفارشوں پہ آتے جو بھی ہوتا. تب بھی سفارش چلتی تھی, بس سفارش تو ہوتی ہوگی نا, لیکن انہوں نے کہا جتنے بھی گریجویٹ, میں اس وقت گریجویٹ کر چکا تھا. اچھا تو بس آفیسر بنا دیا. اس کو بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, مگر مجھے جستجو ہوئی, سفارش چلتی تھی اس زمانے میں بھی تھوڑی بہت, پیسے بھی چلتے تھے, کیونکہ کسی نے جب بچوں کو نوکری پہ رکھوایا گیا تو کسی نے کہا تم نے پیسے دیے, آپ نے کہا میں نے تو نہیں پیسے دیے. تو مطلب یہ بیماری اس وقت بھی تھی, پر تھوڑی تھی, تو نہیں ہوتی ہوگی, ایسے ہی تھوڑا بہت مزاح ہے. تو وہ تو بیچارہ میرا جو دوست تھا, میں تو وہاں سے ہوتا, میں تو مطلب اسی کے ڈھابے سے کھانا کھاتا تھا. جانا تھا وہ گرینڈ لیس بینک مار روڈ پر تھا, اس کا کھاتا کھلا, میں جانا دال روٹی کھانی یا نان چھولے کھائے, اس پہ لکھ دیا 2 روپے 5 آنے, وہ پے کرتا تھا. بہت شکریہ جناب حسام الدین صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان کے بیٹے پاشا صاحب. پاشا صاحب, آپ کے والد صاحب اکثر آپ سے شیئر کرتے ہوں گے اپنی میموریز کو, کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ تو ایک بالکل ایسا ہی ہے کہ
ہم لوگ لکی ہیں کہ جی میں ہمارے اس ایج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں ہمارے اوپر رکھا ہے. آمین تو الحمدللہ. اللہ ہم لوگ زندگی لکی سے سب سے پہلی تو آپ کے گھر کو دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں عامر دکھائیے گا. یہ 10 فٹ کا جھنڈا انہوں نے لگایا اور آپ نے اپنے لک ایٹ دا فیس. آپ حسام الدین صاحب کا فیس دیکھیں, انہوں نے جھنڈا دیکھا ہے تو ان کے چہرے کے اوپر خوشی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی. مجھے آپ کو کیا قیمت, کہ قربانی کی قیمت کیا ہے, کیا قربانی, کیا قیمت ادا کی تھی اس ملک کو کے حاصل کرنے کے لیے. یو کی ناٹ امیجن دا فیس واٹ آئی سی جناب حسام الدین صاحب کا. اچھا ماشاءاللہ, بینک میں آ کے میں نے دیکھا کہ یار ترقی کے لیے بینک میں جی عورتوں کو ہمارا راستہ نہیں تھا کوئی سفارش, باقی اللہ تعالیٰ کرتا رہا ہے. میری سیالکوٹ سٹی میں اپائنٹمنٹ ہوئی تھی پہلے, سیالکوٹ شہر میں, تو وہاں پر پھر میں نے وہاں پر بینک میں آ کے وہ دیکھا کہ بھئی یہ جو بینک کے امتحان کرتے ہیں ان میں فائدہ ہوتا ہے. ایک تو میں نے خود ایم اے کر لیا, مجھے اور 2-4 انکریمنٹیں مل گئی. پہلے گریجویشن کیا تھا, وہاں انکریمنٹیں مجھے ملی 2 انکریمنٹ. جستجو, آپ ساری زندگی جستجو میں لگے رہے. اچھا, اب جو میری ہوئی نا بینکنگ میں, تو میں نے کہا یار یہ بینک کا فلاں پارٹ ہے, اس کا کریں گے تو یہ فائدہ ہے. میں لگا رہتا تھا, کام بھی کرتا بینک میں ماشاءاللہ. میں تو آپ کی بیگم نے آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیا کہ ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہو, کم کر مطلب کر لوں گی کہ میری سونکن نے پھر آپے شروع ہوئی کہتے یا تم فلانا امتحان کر لو. اچھا, ورنہ جو تسی پڑھتے سی کہندے تہاڈی پڑھائی میری سوکھن. نہیں, یہ تو بڑی پڑھائی کی. اب ان کے اثرانے 2-4 کتابیں ہمیشہ رہتی ہیں. اچھا, ان کو بھی پڑھنے کا شوق ہے. اب بعد میں بہت آیا, بہت پڑھا. بہت شکریہ احسان بھائی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی طرح آپ سے باتیں کرتی رہوں اور آپ کی میموریز کو شیئر کرتی جاؤں. آپ کی بیگم صاحبہ کی بھی, آپ کو کیا لگتا تھا یہ سارا وقت پڑھتے ہی رہتے تھے, یعنی وہ جستجو تھی ان کی, کیا فرمائیں گی؟ ماشاءاللہ ان کا نالج بہت ہے. اچھا, نالج بہت ہے ان کے پاس, وہ ہسٹری کا, جغرافی کا, کوئی نقشہ, کوئی آپ ملک پوچھ لیں. آج اب جب پاکستان کو دیکھتی ہیں, جو پاکستان کی, میں نے جب سے ہوش سنبھالا, مشکل میں ہے, ہم مشکل میں ہیں, ہم مشکل میں ہیں, آپ کن الفاظ میں بیان کریں گی؟ کوئی کیا الفاظ ہو سکتے ہیں, جب بھی سٹیپ بائی سٹیپ ملک بس ایسا ہی رہا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں ہم نیچے کی طرف گئے؟ نہیں, نیچے کی طرف تو نہیں گئے تو ہم پورے اوپر کی طرف ہی گئے. ایٹم بامب ہے آپ کا, مطلب وہ لوگوں نے جان بوجھ کے ونڈا اپنیاں بنا لی ہیں. بہت خوبصورت بات کہی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتا ہوا بھی دیکھا تھا. یہ تو ہمیشہ پرابلم رہنی ہے. مینوں بھی لگتا ہے میری زندگی کدی سوکھی نہیں ہوئی. ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ اچھا نہیں ہے. زمانہ اچھا ہوتا ہے, زمانہ تو خدا ہے. والعصر, زمانہ تو خدا ہے. آپ خدا کو برا تو نہیں کہہ سکتے. زمانہ اگر اس وقت جیسا بھی تھا 47 میں, 80 میں, 90 میں, 99 میں, تو میرا تو یہی رہا ہے کہ میرا زمانہ ہمیشہ پہلے سے اچھا آیا ہے. بہت زبردست. بس جی میرا خیال ہے میں یہی پاشا صاحب بہت پازیٹیو بات کر دی آپ کے بچی نے. میرا تو بھائی یہ ہوتا ہے کہ ایک اس میں پانی ہے نا, یہ میری بوتل جو ہے نا یہ آدھی بھری ہوئی ہے. میری بوتل خالی نہیں ہے, آدھی نہیں بھری ہوئی, یہ آدھی بھری ہوئی ہے, خالی نہیں ہے. Do not look at the negativity, just look at the positivity. کیوں ہو جی, اب دیکھو نا, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. ہاں, آخر شب چراغ آخر شب ہیں ہم لوگ, میرے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. کیا بات ہے, میرے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. آپ امیجن کیجئے گا, ماں باپ بھائی بہن سب کو لوز کر کے, مامے کو بھی لوز کر کے, مامے کے بچے کو بھی لوز کر کے, یہ نہیں کہا کہ ہوں مینٹل پرابلم ہو گئی ہے تو میں ہوں پڑھ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد پڑھتے بھی رہے اور پڑھتے پڑھتے ماسٹرز بھی کیا, ایگزامز بھی سارے دیے, پوزیشنز بھی ساری حاصل کی. آج کی یہ عمرے کی یہ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دی. جوانی میں ہم نے 19 جی ضرور تاڑی بیوی نے دعاواں تانوں بہت بیوی نے بہت دعاواں نے اس کر کے میں ہر آدمی نو کہنی اپنی بیوی نال بنا کے رکھو, بیوی دیاں دعاواں ہوئیاں تو تسی ترقی کرو. نہیں, میرے تو بہت میرے ماموں تھے, ان کی مامیاں ممانی, ان کی والدہ, ان کی دعائیں تھیں. مجھے تو یہ بھی یاد ہے تھوڑا سا
کہ جب میری ماں مری ہے تو میرے پاس وہ جو تھے ایک آنا ہوتا تھا تو میں ادھر سے گزر کے اپنے جو باس سے جو اس کے اجویری محلے میں جاتا تو رستے میں ایک عورت ملا کرتی تھی بوڑھی، بہت بوڑھی، تو میں اس میں سے آدھی آنی اس کو بھی دے دیتا تھا. اس کو دیتا سبحان تھا، اللہ جی، اکثر بہت یا خوبصورت. بیشتر. یہ اتنی خوبصورت میموریز ہیں. ہم نے 45 منٹس اس کو گزارے ہیں، ہمیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا. اور یہ اس کے بعد جب میں بینک میں آیا تو پہلا بونس جو مجھے ملا تو سال کے بعد ملتا ہے، 3 بونس تھے تو میرے خیال میں 300. میں اس وقت یہ کرتا تھا، ہم دونوں ہی، کہ اس کو 10% ہی جو ہے نا وہ دے دیتے تھے. سبحان اللہ. ہمارے پاس اچھا دس از اے لیسن. یہی بھی ہم اس پروگرام کو، ہم آپ سے دوبارہ بھی ٹائم لیں گے اس وہ پروگرام پھر کو. بھی دیں گے، وہ تو اور انشاءاللہ. باتیں ہیں جو میری میموری میں ہیں کہ ہمارا فلاں. اب دیکھیں نا، اگر قتل عام ہوا، ہم یہاں آ گئے، پاکستان بنا، اس کے بعد جو مصائب آئے اس میں بھی ہوا. اب جو اتنے عرب ملکوں میں، جو الجیریا میں، لیبیا میں مسلمانوں کو انہوں نے قتل وغیرہ، یہ لوگ انہی ملکوں میں چلے گئے. اٹلی والے اٹلی میں چلے گئے، لیبیا والے یا الجزائر، اور فرانس میں چلے گئے. وہاں مسلمانوں کا راج شروع ہونے والا ہے. کتنی وہاں پہ لوگ ماشاءاللہ. دس از واٹ دا اسٹریٹجی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسٹے ٹیونڈ، ول ٹیک سم کمرشلز اینڈ کم بیک. آج کے پروگرام میں وی وڈ لائک ٹو اکنالج جناب حسام الدین صاحب کو. آپ میرے ساتھ رہیے گا. حسام الدین صاحب کو ہم اکنالج کریں گے، مگر ٹاپ آف دا آور کا وقت ہوا چاہتا ہے. 40-45 منٹ گزرنے کا پتہ نہیں چلا، اور ایسے ہی زندگی گزر اچھا کچھ جاتی ہے. باتیں تھیں بعد میں ایسی یادیں. اب حسام الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کی یادیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میرا ان کو انٹرپٹ کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر وہی بات ہے کہ بعض اوقات وقت اجازت نہیں دیتا. حسام الدین صاحب نے پاکستان انڈیا بنتے ہوئے دیکھا، مگر آج کی سٹوری کا جو لب لباب ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ٹراما دیکھنے کے بعد انسان نیگیٹو ہوتا چلا جاتا ہے، مگر انہوں نے اس میں اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ محنت بھی کی، کام بھی کیا، گھر کو بھی پالا، بھائیوں نے ہاتھ بھی پکڑ کے چلے، اور پھر اس کے باوجود کہ 10-12 سال تک پڑھائی نہ شروع کرنے کے باوجود جب پڑھائی شروع کی تو کسی اور کا ٹیوٹر پڑھانے آتا تھا اور سیکھتے یہ تھے. حتیٰ کہ پھر انہوں نے اپنا ماسٹرز بھی کیا، بینکنگ کو جوائن کیا اور تمام پروموشنز حاصل کی. یہ آج کی سٹوری کا. اور ہمیشہ برا وقت دیکھا، بٹ اس کے باوجود پاکستان کو ان کے بقول اچھا وقت بھی ملا. اس وقت بھی پرابلمز تھیں، مگر وقت کے ساتھ چیزیں بگڑتی چلی جاتی ہیں. بہت شکریہ. میرے حالانکہ عامر شمسی آج یہاں چلے گئے، میری کوشش ہے شاید وہ ایئرپورٹ میں ہوں، میں عامر شمسی کو ملانے کی کوشش کرتی ہوں. بیگم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جناب پاشا صاحب آپ لوگوں کے لیے جھنڈے لے کے آئے ہیں، ان کی بھی ہم بات کریں گے. مگر حسام بھائی آپ نے بڑی ترقی کی، مگر میرا خیال ہے میرے لیے اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ جو کہ پازیٹیوٹی کو لینا چاہتے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک ایٹ دا نیگیٹو سائڈ. آئی ڈونٹ. میں اپنی نیگیٹیوٹی سے سیکھتے ہوئے اپنے آپ کو، بہت سے مسائل ہیں، آج ٹورنٹو میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، مگر وی ہیو ٹو کیپ آور سیلف گیدر ٹوگیدر. اور ان نامساعد حالات میں مجھے اپنی ایفرٹ کرنی ہے ٹو گیو دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اسی لیے آج ہم نے جناب حسام الدین صاحب کو، پاشا صاحب کا بہت شکریہ کہ ہم نے آپ سے ملاقات بھی کرائی. یونیورسل پروموشن کے عامر شمسی کی طرف سے آپ کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اٹس ناٹ، آپ نے بہت کمایا، بہت پڑھا، یو ڈونٹ نیڈ اٹ. بہت خرچ کیا. یہ اکنالجمنٹ. مجھے تو آپ کی بات اتنی خوبصورت لگی ہے کہ اگر ایک آنا میں کماتا تھا تو میں آتے ہوئے وہ جو رستے میں عورت نظر آتی تھی اس کو 1 پیسہ اس کو بھی دے دیا کرتا تھا. کیا کمال کی بات ہے. اور ساز و آواز کی جانب سے ایک چھوٹا سا ٹوکن آپ کے لیے ہے. یہ سر
ضرورت نہیں ہوتی. یہ محبت کی علامت ہے اور یہ آپ کے لیے ایک اکنالجمنٹ ہے. پاشا صاحب بہت شکریہ. یو آر اے رول ماڈل فار اس. لوگوں کو یہ بس مختصر آپ پیغام. ماشاءاللہ رول ماڈل ہیں. بڑا بیٹا انجینئر ہے, اس نے ارامکو میں کام کیا 15 سال, اور امریکہ میں ڈبل انجینئر, یہاں کا بھی وہاں کا بھی. اس کی بھی بڑی کوالیفیکیشنیں ہیں. چھوٹے بچے بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں, اور سب ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں. یہ سب سے خوبصورت بات ہے کہ آپ کی تربیت اتنی اچھی تھی. میں تو ان کو اپنے باپ کے ساتھ تربیت ان کی, جدوجہد میری. ماشاءاللہ دس از واٹ دا سسٹم از, کہ ماں فیملی کو ایک جگہ رکھتی ہے اور باپ روزگار فراہم کرتا ہے. میرا آخری چیز آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم فوری طور پہ اب ہم اشخاص کی پرستی شروع کر دیتے ہیں. پرستش, میرا چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہے, میرا صدر میرا ہے, وزیر اعظم میرا ہے, محسن نقوی میرا ہے کیونکہ وہ میرا مذہب فیلو ہے, میری فلانی لیڈر ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے اشخاص سے پہلے ہماری قوم ہونی چاہیے, وطن ہونا چاہیے. بالکل بالکل جی. کیا کہیں جی, ہمیں وہ ہے کہ افراد کو نہیں پوچھنا چاہیے بلکہ معیار کو, اور اس کی جو ضروری ہے نا زبان میں, وہی 47 والا جذبہ اب بھی ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا سنا ہے کہ 47 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے جب لوگ نکلتے تھے تو بڑے آرگنائزڈ, مرد اگر ایک لائن میں ہوتے تھے, عورتیں دوسری لائن میں ہوتی تھیں, کوئی ہلڑ بازی ہلا گلا. میں نے اپنے والدین سے یہی سنا ہوا ہے. آپ تو یہ بھی دیکھا, آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بات تھے نا جو دیہاتی, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب, کسی نے پوچھا یا تینوں پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم کی کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے جو کہہ رہے وہ سچ ہے. جن کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی نا ان کی انگریزی کی, اچھا وہ یہ کہتے تھے جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تو ہم پاکستان زندہ باد, مسلم لیگ کا ان دنوں وہی تھا. اور ویسے میرے اتفاقات ہیں کہ ان کا جو ریزیڈنسی ہے وہ بھی دیکھی ہے, چترال دیکھا ہے, وادی علیپا دیکھا ہے. اتنا پاکستان میں گھوما ہوں, کوئی کونا نہیں بچا. حتیٰ کہ جب حیدرآباد تھا, چاہے اس میں آئے نہ آئے, حیدرآباد میرپور خاص اس کی تحصیل ہوتی تھی, تو ایک ٹرین صبح جاتی وہاں پانی دینے اور اس شام کو وہ واپس آتی. میں اس پر بھی چلا گیا, دیکھیں یار کہاں ہے. پہلے شروع سے پھر 400 چل, اب تک میرا خیال میں 14-15 لاکھ کلومیٹر میں سفر کر چکا ہوں. پاکستان کا تفتان سے لے کے کشمیر کی وادیوں تک. اور ہم سارے کے سارے یہاں کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں, نہ اسی پاکستان نو کچھ دینا ہے نہ کرنا ہے, مگر پاکستان دے لیڈرز سے اپنے اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے وی آر ریڈی. میں اتنا نہیں سوچتا, میرا علمی ادبی وزٹ ہوتے رہے ہیں. ایران میں گیا جہاں پر عمر خیام, اس کی کتاب میں وہاں سے لے کے عمر خیام کا مزار, انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر پر باد شمال سارا سال پھول برساتی رہا کرے گی. وہ جگہ دیکھنے گیا. پھر وہاں سے عمر خیام کی. آپ کو وہ شعر کا پتہ ہے؟ یہ شعر میرے والد صاحب آخری دنوں میں بہت پڑھا کرتے تھے کہ پھول کی پتیاں ہوں گی اور میری قبر کے اوپر وہ گلفشانی کرے گی. ہاں وہی ہے شعر, تو وہ نہیں پارا اس کا جو ترجمہ وہ یہی ہے میرے پاس. یہ عمر خیام کے اوپر, عمر خیام کا ہے. عمر خیام کی قبر کے اوپر ہے ابھی بھی ہوگا بیٹے کہ یہ بھی ساتھ تھی, مسرت تھی ساتھ. پھر ہم وہ وہاں سے مسرت بہن آپ کے ذمہ میں یہ کام لگانے لگی ہوں. حسام بھائی بہت شکریہ. میرا 6 زبانوں میں وہ رباعیات ہیں اس کی میرے پاس. 6 زبانوں میں, اردو, فارسی, عربی, انگلش, جرمن اور فرینچ میرے پاس ہے گھر میں. میں لاہور میں رکھی ہوئی ہے, بڑی یادگار ہے رباعیات عمر خیام. پھر امام محروق ہیں وہیں پر دفن, اس کے جو مدعا ہے. اس کے علاوہ میں گیا ہوں ادھر جہاں پر اس نے کہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے. نہیں, اب مجھے یہاں سے ایک اور چیز کی طرف میں آنا چاہتی ہوں. آج کل کی جنریشن میلے, ٹھیلے, گیتوں اور ان چیزوں میں ٹائم گزارتی ہے. آپ نے ایکسپلور کیا علم کو, نالج کو, اور آپ نے جن جگہوں پہ وزٹ کیا
ان ٹامس کو وزٹ کیا جہاں پر ریناؤنڈ لوگ تھے, یعنی آپ نے ان سے سیکھا کچھ؟ سب کچھ سیکھتا Yeah. رہا ہر چیز سے سیکھی ماشاء اللہ. پشتو پنجابی موبائل, ایک کمرے میں 4 بندے بیٹھے ہیں نا تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, ماں باپ بچے. میرے نہیں ہوتا, موبائل ہے بس. صحیح. پتہ نہیں یہ ہمیں ہوتا ہے کہ باتیں کریں, کوئی ہنسے کھیلے, بات کریں, کوئی اور دور لیکن آئے یہ گا, نہیں. کوئی اور دور آئے گا, اچھا ہو جائے گا. واٹ اے پازیٹیوٹی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک قومی نغمے کی طرف آپ کو لے اچھا, کے یہ چلتے ہیں. فلمیں بھی بہت دیکھی ہیں انہوں نے, ہاں, فلمیں بھی بہت دیکھتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اسی لیے کہ آپ سے محبت کرتے تھے. آدھی تو مجھے ہندی آتی ہے, کوئی زبان ہو میں جٹ اس کے ترجمے میں پہنچ جاتا ہوں. انڈیا کیا پاکستان بھی نہیں. آئیے صاحب, ایک خیال رکھنا عالمگیر کی آواز میں ایک گیت ہے, وہ آپ کو سناتی ہوں, آپ انجوائے کیجئے گا. اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے. پلیز اسٹے ٹیونڈ.